آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں مبشر زیدی اور اسکائپ پہ ہیں زرار کھوڑو۔ آج سپہر سے اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے خبریں ہم تک آنا شروع ہوئیں کہ وزیر اعظم نیتن یاہو نے کل یعنی اتوار کو سعودی شہر نیوم کا خفیہ دورہ کیا اور ولی عہد محمد بن سلمان سے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی موجودگی میں ملاقات کی۔ اسرائیلی اخبار ہیرٹس بڑا ذمہ دار اخبار ہے۔ اس کے علاوہ ایک نشریاتی ادارہ کین اور دیگر خبری ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ موساد کے سربراہ یوسی کوہن بھی اس نجی طیارے میں سوار تھے جو کل شام نیوم پہنچا اور چند گھنٹے گزارنے کے بعد یہ طیارہ واپس آ گیا۔ اسرائیلی حکومت اور امریکی حکومت کے ذرائع تاحال اس ملاقات کی نہ تردید کر رہے ہیں نہ تصدیق کر رہے ہیں، صرف مسکرا رہے ہیں۔ البتہ سعودی وزیر خارجہ نے ایک دن بعد خاموشی توڑتے ہوئے کہا ہے کہ ولی عہد محمد بن سلمان اور اسرائیلی حکام کے درمیان کوئی ملاقات نہیں ہوئی، البتہ ولی عہد کی امریکی وزیر خارجہ سے ضرور ملاقات ہوئی جس میں صرف سعودی اور امریکی حکام موجود تھے۔ یہ ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی یا آئندہ ہوگی، اس بارے میں آج سے نہیں پچھلے ایک برس سے اندازے لگائے جا رہے ہیں، امیدیں باندھی جا رہی ہیں۔ بالخصوص پچھلے 4 ماہ کے دوران جو ہمسایہ ممالک ہیں سعودی عرب کے، جیسے متحدہ عرب امارات ہے اور بحرین ہے اور پھر سوڈان، وہ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں اور سعودی عرب کی خاموش حمایت ان تینوں ممالک کو حاصل رہی ہے بظاہر، لیکن سعودی عرب کی جو سرکاری پوزیشن ہے وہ 1982 اور 2002 کی جو امن تجاویز تھیں کنگ فہد کی اور پھر کنگ عبداللہ کی، کہ اگر اسرائیل 1967 میں جو علاقے قبضہ کیے گئے ہیں انہیں چھوڑ کے اپنی اوریجنل سرحدوں میں واپس چلا جائے تو پھر پوری مسلم دنیا اس کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار کر سکتی ہے۔ یہ 2 مہینے پہلے جب یو اے ای اور سوڈان اور بحرین نے کیا تھا تو پھر اس وقت بھی سعودی عرب نے کہا تھا آفیشل پوزیشن یہی آج کے دن تک یہی ہے، لیکن اسرائیل کے بارے میں جو سعودی عرب کا ریاستی نظریہ اور اقدامات ہیں اندرون ملک وہ بتدریج کچھ اور بتا رہے ہیں۔ مثلاً اس سال فروری میں شاہ سلمان نے، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، ریاض میں اپنے محل میں یروشلم کے یہودی راہب ہیں ڈیوڈ روزن، ان کا استقبال کیا، ان کی پذیرائی کی۔ اس کے بعد معتمر عالم اسلامی، آپ کو پتہ ہے سعودی بیس تنظیم ہے، اس کے سیکریٹری جنرل ہیں محمد العیسیٰ جو ایک سابق وزیر بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے پولینڈ میں نازی جو کیمپ تھا آشوٹس کنسنٹریشن کیمپ، اس کا دورہ کیا۔ اس کے بعد نیو یارک میں امریکن جوئش کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو اینٹی سیمیٹزم اور اسلامک سے نجات پانے کی ضرورت ہے۔ سب سے جو امپورٹنٹ چینج آئی ہے وہ 5 ستمبر کو دیکھی گئی جب امام کعبہ عبد الرحمن السدیس جو ہمیشہ اپنے دعا میں یہودیوں سے فلسطین کو نجات دلانے کی دعا مانگتے چلے آ رہے تھے، مگر انہوں نے پہلی بار اپنے خطبے میں فرمایا کہ اہل یہود کے بارے میں ہمیں غیر ضروری جذباتیت سے اجتناب کرنا چاہیے، ہمسایوں سے احسن طریقے سے پیش آنا اسلام کی بنیادی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اور یہ خطبہ سرکاری ٹیلی ویژن پہ دکھایا گیا۔ ٹی وی پہ جو سعودی ٹی وی پہ جو ڈرامے نشر ہو رہے ہیں اس میں جو یہودی کردار تھے ماضی کے برعکس کے ہمیشہ منفی کریکٹرائزیشن ہوتی تھی، اب وہ کریکٹرائزیشن گریجولی چینج ہو رہی ہے۔ سلیبس پہ بھی جو ہے چینجز لائی جا رہی ہیں۔ زرار کھوڑو جو ہیں وہ بھی حالات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ زرار داغ دہلوی کا ایک شعر ہے کہ راہ پر ان کو لگا لائے تو ہیں باتوں میں اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں۔ آج تردید ہے تو کل ہو سکتا ہے تصدیق بھی ہو جائے۔ میں تم سے، اور ظاہر ہے تم بہت ساری باتیں کرو گے، میں تم سے اس کا بھی جواب چاہوں گا کہ سعودی عرب جو ہے آبویس چیزیں کر رہا ہے لیکن رسماً تسلیم کرنے سے آج کے دن تک ہچکچا رہا ہے، اور یہ کہ جو امریکی وزیر خارجہ ہیں وہ الیکشن ہارنے کے باوجود اتنے پرجوش کیوں ہیں؟
ہاں گڈ کوشچنز. اچھا پہلے میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو ملاقاتوں کی خبر ہے اس میں ایک اور مزید مائنر سی ٹوسٹ ہے, وہ بھی میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو بتا دوں کہ بالکل سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان ال سعود نے کہا کہ جی ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی, لیکن اس سے پہلے وال اسٹریٹ جرنل میں ایک سینئر سعودی ایڈوائزر کو کوٹ کیا گیا جس نے کہا کہ جی بالکل ہوئی تھی, اور وہاں پر ہم نے دو چیزوں پر بات ہوئی تھی. ایک تو ہماری آپس میں جو نارملائزیشن چل رہی ہے سعودی عربیہ اور اسرائیل کی, اور دوسرا ہم نے ایران پر بات کی, تو یہ بھی ہوا تھا. اچھا اب جہاں تک یہ بڑی میں ایک مزیدار بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں تک یہ جو خبر ہے نا, اب مطلب ہم کیوں مان رہے ہیں کہ نتن یاہو وہاں گیا تھا, ٹھیک ہے کوئی فلائٹ گئی تھی, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ جو جیٹ ہے بز جیٹ T7CPX, ٹھیک ہے, کچھ گھنٹوں کے لیے وہاں پر کھڑا ہوا پھر واپس آ گیا. یہ وہی پرائیویٹ پلین کمپنی ہے, اور انفیکٹ وہی پرائیویٹ پلین ہے جو بنجامن نتن یاہو نے پوتن سے ملنے میں استعمال کیا ہے. اور انفیکٹ جب وائٹ ہاؤس جانا تھا یہ نارملائزیشن, یہ جو ڈاکیومنٹ سائن کرنے کے لیے, تو نتن یاہو کا پہلا ارادہ یہی تھا کہ وہ یہی فلائٹ استعمال کرے, لیکن پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں یار آپ مطلب ہمارا PIA کیوں نہیں استعمال کرتے, تو جو ان کا جو PI ہے ایل لال وہ استعمال ہوا. تو یہ طیارہ ان کے اسرائیلی ملک ریاض کا تھا بیسیکلی, ان کے جو بزنس مین دوست ہیں. یہی کہا نا یار کہ تو مطلب وزیر اعظم ہے یار, اپنی فلائٹ میں جا, کسی اور کی فلائٹ میں کیوں جا رہے ہیں. اینی وے بی دیٹ ایز اٹ مے, سعودی عربیہ کی نارملائزیشن ابھی وسط آپ نے پوری سٹوری بتائی ہے, کافی ٹائم سے چل رہی ہے, وہ اوپنلی مان نہیں رہے. کیوں؟ اب اس میں ایک انٹرسٹنگ دو تین باتیں ہیں. ایک تو کیونکہ میرا خیال ہے کہ پہلے جو ان کی سوچ تھی وہ یہ تھی کہ UAE نے یہ ہمارا ایک طرح سے سٹیل کر لی ہے یہ چیز. اب اگر ہم نارملائز کریں گے تو لگیں گے کہ ہم UAE کے نمبر 2 پر آ رہے ہیں, حالانکہ ہم بڑے بھائی ہیں. میری نظر میں ایک جو بہت بڑی وجہ ہے کہ دیکھیں یہ ہے آٹوکریٹک سوسائٹیز. اکثر آپ کو پتہ نہیں لگتا, یا کم از کم ہمیں نہیں پتہ لگتا کہ اندر سوسائٹی میں کیا سینٹیمنٹ ہے, کیونکہ جو تصویر دنیا کو دکھائی جاتی ہے وہ انٹائرلی مینیجڈ ہوتی ہے. اب جب دہائیوں سے آپ گالیاں دے رہے تھے اسرائیل کو اور یہ یہودیوں کو and so on and so forth, تو ایک ان کا اپنا بھی پبلک سینٹیمنٹ کا بیک کلیش میرا خیال ہے کہ ان کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے, اور میرا خیال ہے وہی کنسیڈر کر رہے ہیں. اسی لیے سعودی عرب کا جو اسٹریٹجی ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یار آپ سب تسلیم کر لو, ہم بعد میں آ کے شاید تسلیم کریں گے, اور وہ بھی اگر کوئی فیس سیونگ قسم کی چیز ہمیں مل جائے تاکہ ہم اپنے لوگوں کو بھی بتا سکیں. کیونکہ بالکل مانا کہ مونارکی ہے, مانا کہ آٹوکریسی ہے, اسٹیٹ کنٹرول ہے, لیکن کنٹرول بھی ایک حد تک ہوتا ہے. جب چیزیں پھٹتی ہیں تو پھر اس کو مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے. تو سعودی عربیہ کے لیے بھی یہ کروشل ہے کہ وہ اپنی پبلک اوپینین کو بھی مینیج کریں, جو جیسے آپ نے بھی بتایا وہ ڈراموں کی باتیں, خطبے کی باتیں, وہ دھیرے دھیرے کرتے جا رہے ہیں, لیکن ابھی پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا. سوال اچھا ایک منٹ اس سے پہلے کہ تم دوسرے سوال پہ آؤ, میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. تم نے کہا بڑے بھائی کا کردار ہے, تو چھوٹے بھائی نے چونکہ تسلیم کر لیا پھر ایسا لگے گا کہ بڑا بھائی اسے فالو کر رہا ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بڑے بھائی کی رضامندی سے ہی چھوٹے بھائیوں نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, جو کرنا ہے کر لو, میں تمہارے ساتھ ہوں. نمبر 2 جو سب سے سینسٹیو چیز ہے, جو UAE کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے, جو بحرین کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے, سوڈان کے ساتھ, کسی ملک کے ساتھ مسئلہ نہیں, سعودی عرب کے ساتھ ہے, وہ ہے کسٹوڈین آف 2 ہولی سائٹس. یہ صرف جو ہے سعودی عرب کا معاملہ نہیں, پورے عالم اسلام کا معاملہ ہے. اس لحاظ سے سعودی عرب کی ایک ایکسکلوسیو چیز ہے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں ایران اور ٹرکی, شیعہ ایک ملک اور سنی ملک, وہ چیلنج کر چکے ہیں, وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں ہیں, ان کو جو ہے یہ ہولی سائٹ جو ہیں یہ ان کے قبضے میں نہیں رہنی چاہیے, ان کو اوپن اور ایک بورڈ یا اسلامک جو بھی سسٹم ہے اسٹرکچر بنا کے اس کے تحت اس کا انتظام ہو. تو اب اگر اسرائیل کو سعودی عرب تسلیم کرتا ہے, جس کی کہ ایک روحانی حیثیت بھی ہے سنی مسلمان دنیا میں, تو وہ بھی اس کے پیش نظر ہے کہ اس کے پیچھے جو ہیں ترکی جیسے اور ایران جیسے ممالک ہیں, ان کے پاس تو ایک بہت بڑا ہتھیار آ جائے گا. بالکل نہیں, سٹیکس سعودی عرب کے لیے سٹیکس جتنی ہائی ہیں وہ کسی کے لیے نہیں ہے آئی تھنک اس پورے سلسلے میں. اب دیکھیں اب لیکن ایک اور مسئلہ بھی آ جاتا ہے اب کہ ٹائم کلاک از آلسو ٹکنگ.
یہ تین، اب اس کے لیے کلاک کیوں ٹیک کر رہی ہے، اس کے لیے ہمیں تو 2-3 چیزیں دیکھنی ہوں گی کہ کیوں یہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک تو کیونکہ آپ نے ٹرکی کو تھوڑا سا کنٹین کرنا ہے، دوسرا جو زیادہ امپورٹنٹ ہے شاید ان کے لیے کہ ایران کو آپ نے کنٹین کرنا ہے، تھرڈ اپنے لیے بھی آپ کو ایک انشورنس پالیسی چاہیے اپنے تخت کو بچانے کے لیے، اور ریجنلی اسرائیل وہ ایک بہت اچھی انشورنس پالیسی ثابت ہو سکتا ہے، اسپیشلی when it comes to relations with the United States. اچھا ٹرمپ کے ساتھ تو آپ کی پپیاں جپیاں تھیں، آپ نے بڑا خوش کیا ٹرمپ کو، وہ دنیا کے گلوب کے اوپر سب نے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ بھی رکھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن اب ٹرمپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، اگلا جو بندہ آ رہا ہے وہ ہے بائیڈن کے آنے کے بعد جو جمال خشوگی کا مسئلہ ہے وہ ظاہر ہے اس طرح نہیں، لیکن پھر بھی اس کے اوپر وہ بیان دے چکے ہیں، تو شاید وہ بھی اٹھے، وہ مسئلہ چھوٹا نہیں ہے یو ایس کے اندر. اور تو وہ اسی لیے یہ اپنی ریجنل الائنس کی نیٹ ورک تکڑا کرنا چاہ رہے ہیں. اب مسئلہ کیا آتا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم کیا بالکل اسی لیے ہم یہاں وقفہ لے لیتے ہیں اور سوچ کے آتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے، کیونکہ باتیں یہاں پر بھی اچانک اسرائیل شروع ہو گیا ہے. قضیہ کیا ہے، ہمیں سب سے پہلے تو گھبرانا نہیں ہے اور وقفہ لینا ہے. ویلکم بیک. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے مڈل ایسٹ کے دوست ہیں، سعودی عرب ہے یا خلیجی ریاستیں ہیں، جن پہ ہماری بہت حد تک روزی روٹی، سفارتی تعلقات، اکانومی سب کا دار و مدار ہے، ایک روایتی اسلامی بھائی چارہ ہے، ہمارے وہ بھائی ہیں، ہم یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے، وہ تو اپنے طور پہ ہم سے پوچھے بغیر ایک انڈیپینڈنٹ سوورن کے طور پہ اپنی پالیسی وضع کر رہے ہیں. ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن وہ کر رہے ہیں. پاکستان جو کہ خود کو اسلام کا قلعہ سمجھتا ہے، ہر حکومت یہی کہتی ہے، واحد نیوکلیئر پاور بھی ہے، سب کچھ ہے اور سب سے طاقتور فوج بھی ہے، ایک علاقائی قوت بھی ہے، یہ اس وقت کیا کرے؟ ہمارے ساتھ مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹریجڈی نہیں، سوری، ہمارے ساتھ ہماری جو تربیت ہوئی ہے یا مجھ سے پہلے کی نسل کی یا اس سے پہلے کی نسل کی پچھلے 76 سال میں ہمیں یہ سکھایا گیا شعور کی آنکھ سنبھالتے ہی کہ دیکھو فلسطینی مظلوم ہے، اور وچ از 100% رائٹ کہ ایک ان کی زمین غصب ہوئی ہے اور ان پہ ظلم ہوا ہے. بلکہ ذاتی طور پہ میرے اندر کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کشمیر سے زیادہ مجھے فلسطین کے بارے میں میرے اندر ایک خون جو ہے وہ ابل پڑتا ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ ایک صورت ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کل عمران خان کسی بھی وجہ سے اعلان کرتے ہیں جی ہم بھی اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، تو یہ جو 76 سال میں 4-5 نسلوں کو پکایا گیا کہ اسرائیل یہ، اسرائیل وہ اور فلسطینی ہمارے، یہ یو ٹرن اتنی آسانی سے نہیں لیا جا سکتا. 22 کروڑ لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. دوسری جو ٹیکنیکل مسئلہ ہے میرے حساب سے وہ یہ ہے کہ کشمیر جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ بھارت کا غاصبانہ قبضہ ہے. فلسطین کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ ہے. اگر کل ہم آج اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر اخلاقی جواز کشمیریوں کے لیے کیا بچے گا کہ بھائی اپنے ایک غاصب کو تسلیم کر لیا ہے تو باقی جو غاصب ہے اس کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں ہے. اچھا یہ صرف میرا خدشہ نہیں، عمران خان نے 19 اگست کو دا نیوز کو انٹرویو دیا تھا، یہ اپنا اس کو انٹرویو دیا تھا ایک چینل کو، دنیا نیوز کو، سوری، اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہمارا موقف اسرائیل کے بارے میں وہی ہے جو جنا کا موقف ہے. اگر ہم نے فلسطین کی کاز ترک کیا تو ہمیں پھر کشمیری کاز بھی ترک کرنا پڑے گا. نمبر 1. نمبر 2، ابھی کوئی 4-5 دن پہلے مڈل ایسٹ آئی نے ایک خبر دی کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ہم پہ بہت پریشر ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، مگر انہوں نے ملکوں کا نام نہیں لیا، لیکن آبویس تھا کہ کس کی جانب سے پریشر ہو سکتا ہے. فی الحال پلان نہیں ہے. اچھا یہ تو ابھی اس سال بات چلی اور ظاہر ہے مہینوں سے چل رہی ہوگی، لیکن پاکستان کے اندر بھی ماضی میں مشرف کے دور میں جو ہوا تھا مشرف کا دور پہلا دور تھا جس میں کھل کے کسی حکومت نے ٹرائی کی سیریسلی
وہ خورشید محمود قصوری اور اسرائیلی وزیر خارجہ سلوان شلوم کی ایک بڑی تاریخی تصویر ہے استنبول کی ستمبر 2005 کی، جس میں وہ گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کے 10 دن بعد پرویز مشرف صاحب صدر پاکستان، انہوں نے نیو یارک میں امریکن جوئش کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے ایک جملہ کہا جو ہر پاکستانی حکمران کی رکاوٹ ہے کہ جی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری جو رائے عامہ ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کی پوائنٹ تھا اس پوری تقریر. اب آجائیں فاسٹ فارورڈ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ کا جو رویہ ہے یا موقف ہے وہ یہ نہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے یا نہیں کیا جائے. کون تسلیم کرے گا اتنی بڑی رائے عامہ کو ریزسٹ کرتے ہوئے، یہ ہے پرابلم. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوشش ہو رہی ہے اور پچھلے سال سے ہو رہی ہے. 2 میٹنگز ہو چکی ہیں جس میں جرنلسٹوں کو بلا کر کے کہا گیا کہ آپ اس چیز کے بارے میں بات کریں اور کم از کم ایک امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کریں کہ اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اگر صحیح ہو جاتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہوگی یا اس میں کیا نقصان ہوگا. لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بیک گراؤنڈ میں تو یہ چیزیں کر سکتی ہے، ان کو ایک سیویلین فیس تو باہر چاہیے نا. سیویلین فیس تو فیض آباد کا دھرنا نہیں برداشت کر سکتا، تو وہ اس پہ ریزسٹنس کہاں سے برداشت کرے گا. اسی لیے جب عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمیں اپنے پیروں پر کھڑے ہو لینے دیجئے پھر ہم یہ بات کر سکتے ہیں. یہ تو گلف کے لیے کہہ رہے ہیں. نہیں، گلف کے لیے ہی کہہ رہے ہیں نا. اس کا مطلب ہے کہ فوری ظاہر ہے پاکستان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. ایک فضا کریٹ پلان ریئیکشن کا نا مسئلہ ریئیکشن. ایک اسرائیل کو جس کو آپ نے 70 سال میں یا کم از کم پچھلے 50 سالوں میں ایک ولن کے طور پہ آپ نے پیش کیا ہو، ریاست کی پالیسی یہ ہو، اس کے علاوہ تمام ساری کی ساری آپ کی جماعتوں کا ایک موقف اس سائیڈ پہ ہو کہ بھئی ہاں فلسطینیوں کے ساتھ غلط ہوا، ظلم ہوا، اور پاکستان نے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ کی ریجن آپ نے انڈیا نے دیکھا، انڈیا نے اپنی پالیسی تبدیل کی اور دوسروں نے. یہ تو بات ابھی ہم کر رہے تھے نا. زرار میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دیکھو دشمن کو زیر کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو اسے دشمنی کر کے مار دیا جائے یا نقصان پہنچایا جائے، دوسرا یہ ہے کہ اسے دوستی کر کے مار دیا جائے. نہیں دیکھیں مارنے کی بات کون کر رہا ہے. سب سے پہلے دیکھیں بہت پہلو ہیں تو میں 1 by 1 تھوڑا سا آنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے پبلک اوپینین کی بات اور رائے عامہ کی بات، اور یہ سب سے بڑا سٹمبلنگ بلاک ہے آپ کے سامنے. ٹو بی فرینک، اگر مشرف جو ایک فوجی عامر تھا، ٹھیک ہے، جس کے پاس اتنا کنٹرول تھا جتنا کسی بھی بندے کے پاس ہو سکتا ہے اس ریاست پر، اس ریاست کے ہر ادارے پر، وہ نہیں کر سکا تو ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کی بہت مشکل ہے. اور خاص طور پر عمران خان کی گورنمنٹ کے لیے اگر اس نے ایسی کوئی بات اپنے منہ سے ہی کر دی تو سارے کہیں گے کہ سر ہم تو day 1 سے بول دیتے کہ یار یہودی ایجنٹ ہے. ہاں مولانا فضل الرحمان کی تو عید ہو جائے گی ہے، وہ تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے لٹ نہیں پا رہا ہوگا کہ جی میں تو بول ہی رہا تھا کہ ملک دشمن قوتوں نے، اسلام دشمن قوتوں نے اس بندے کو یہاں پر پلیس ہی اس لیے کیا ہے تاکہ یہ کام کر سکے. اچھا ذرا ایک بریک لینا ہے، وہ نیوز کا وقت ہوا ہے، اس کے بعد واپس آ کر کے ہم اسی بحث کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک جی. بات ہو رہی ہے پاکستان، سعودی عربیہ اور اب اسرائیل کے بارے میں، اور سوال یہ ہے کہ کیا کوئی پاکستانی حکومت اسرائیل کو تسلیم کر سکتی ہے، اور اگر کرے گی بھی صحیح تو کیوں کرے گی؟ اچھا پہلے تو کر سکتی ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ نہیں. موجودہ صورتحال میں ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو بھی کرے گا، ہاں پرائم منسٹر ہو یا آرمی چیف ہو یا جو بھی ہو، اس کے خلاف سڑکوں میں لاکھوں لوگ نکلیں گے، اس کے گالیاں 1000 گالیاں پڑیں گی، اس کے پتلوں کو جلایا جائے گا، بینر پھاڑے جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ بندہ تو یہودی ایجنٹ ہے. اچھا اب اگر آپ ایک کاؤنٹر آرگومنٹ دینا چاہیں کہ جی جو دینی جماعتیں روڈ پر نکل سکتی ہیں ان کے اوپر بھی سعودی عرب کا انفلوئنس ہے، تو وہ اب قدرن کم ہو گیا ہے، اور پہلے تو ان کو اپنی لوکل پوزیشن تکڑی کرنی پڑے گی، چاہے ان کو سعودی عربیہ کے ساتھ جو بھی تعلقات ہوں. دوسری بات ہے کہ جو بریلوی آپ کی جو اب پولیٹیکل فورسز ہیں ان پر تو ایسا کوئی دباؤ نہیں ہے، اور انفیکٹ ابھی خادم رضوی صاحب کے گزر جانے کے بعد ان کے بیٹے نے جو ٹی ایل پی کو سنبھالا ہے، تو اس کے لیے تو یہ گاڈ گیون اپرچونٹی ہو جائے گی کہ آپ کو ایک ایسا ایک کیا کہتے ہیں ایشو مل جائے گا جس کے ارد گرد آپ اپنی پوری پارٹی جما سکتے ہیں.
اچھا دوسری چیز کہ اور اچھا بائی دا وے کہ آپ جو بات کر رہے تھے ابھی مبشر کے اسٹیبلشمنٹ کی یہ تھنکنگ ہے, ایک یہ بھی سوچ ہے کہ یہ جو بیک لیش ہے اس پوائنٹ پر اس کو آپ قابو نہیں کر سکیں گے تو اٹ کوڈ بیکم اے ویری ڈینجرس سچویشن. اچھا دوسری بات کہ کیوں, مطلب کیا مسئلہ کیا ہے, ہم تسلیم کریں نہ تسلیم کریں, پروز کیا ہیں کونس کیا ہیں, ہم کیا پائیں گے اور ہم کیا کھوئیں گے. اچھا ایک تو ظاہر ہے کہ ابھی آپ کے اوپر یو اے ای اور سعودی عربیہ کا بہت پریشر ہے, اور پچھلے چند سالوں میں ہماری جو ریلیشن شپس ہیں ان دو ملکوں کے ساتھ, جو میں واضح کر دوں کہ پاکستان کے لیے اہم ممالک ہیں, وہ ہماری ریلیشن شپس خراب سے خراب ہی ہوتی جا رہی ہیں. کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ نہیں ہیلپ کر سکتے تھے, کہ جیسے آپ کو یاد ہے پچھلے دور میں ہمارے پاس بہت پریشر تھا کہ آپ یمن اپنی فوجیں بھیجیں, اور اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہم نے وہ پریشر ریزسٹ کیا. اچھا لیکن یہاں سے ترک تعلقات بھی شروع ہو گئے, تو بالکل ایم بی ایس آئے پاکستان, کچھ چیزیں سائن بھی ہوئی لیکن پھر وہ ایز سچ ڈیلیور نہیں ہوئی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای نے اپنی ویزا کی بھی پالیسی تھوڑی سی ٹائٹن کی, اور پاکستان ان 12 ملکوں میں ہے جہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کرونا کی وجہ سے ہے, لیکن سگنیفیکنٹلی انڈیا اس لسٹ میں نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ کچھ اب رپورٹس آ رہی ہیں کافی ڈسٹربنگ ہے کہ پاکستانی جو ریزیڈنٹس ہیں یو اے ای میں شاید ان پر اور بھی کچھ پریشرز ڈالے جا رہے ہیں اور پابندیاں ڈالی جا رہی ہیں. دس از ویری ڈینجرس فار اس. پھر جو ایک آرگیومنٹ دی جاتی ہے کہ اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے, اگر آپ اپنی تعلقات ان کے ساتھ بحال کر دیں گے تو یہاں پر بھارت کا پتہ تھوڑا سا کٹے گا, کیونکہ یہ کافی ڈاکیومنٹڈ ہیں جو انڈو اسرائیلی کولیبوریشن ہو رہی ہے, اور کافی حد تک یہ بھی ایک خدشہ ہے کہ وہ ایک اینٹائی پاکستان فوکس ہے ان دونوں ممالک کا. تو اگر آپ ان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں تو شاید یہ پریشر تھوڑا کم ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ چلا جائے گا, کیونکہ اسرائیلی بھی بڑے تیز ہیں اور وہ ڈبل گیم کیا ٹرپل کوادروپل گیم کھیلتے ہیں. فائنلی جو ایشو آتا ہے وہ ہے کہ آپ کے پاس پھر ایک یو ایس ایڈمنسٹریشن کے لیے ایک بیک ڈور موجود ہوگا کہ اگر یو ایس آپ پر بہت پریشر ڈالیں گے, اور شاید سعودی عربیہ کی بھی یہی تھنکنگ ہے, تو کم از کم آپ جا کے اسرائیل کو کہہ سکتے ہیں کہ یار بھائی نہیں ہے, اب تو ہماری بات چیت بھی چل رہی ہے, یار تو ہی جا کے بڑے بھائی سے بات کر. تو یہ تو وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد واپس. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ بحث کہ پاکستان کو اسرائیل کو ریکگنائز کرنا چاہیے یا نہیں, اور اگر ایسی اٹیمپٹ ہوتی ہے تو اس کے کیا ریپرکشن ہوں گے. وہ صاحب ہماری جو فورن پالیسی, خارجہ پالیسی, وہ اتنی میچور کبھی بھی نہیں رہی کہ ہم نے جو ہے کبھی بات سن لی. دیکھو اب تک تو ہم 2 کشتیوں میں نہ صرف سوار ہیں بلکہ انہیں بڑے خوبصورتی سے مینیج بھی کرتے آئے ہیں نا. اب صورتحال خاصی بدل گئی ہے. یہ جو جنریشن ہے نئے حکمرانوں کی خلیج میں, سعودی عرب ہو یا یو اے ای ہو, جو پرانے دور کے جو حکمران تھے جن کے ہمارے ساتھ تعلقات ڈیولپ ہوئے تھے اور پاکستان کے ساتھ ایک الگ ہی کیمسٹری تھی, وہ ختم ہو چکی ہے. ایک نئی جنریشن آ چکی ہے اور وہ بہت پریگمیٹک ہے. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے جو حکمران ہوتے تھے سعودی عرب میں یا یو اے ای وغیرہ میں, ایک تو اسٹریٹجیکلی وہ اتنا اس طرح سے نہیں تھا, تو پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں ان پہ ان کی ڈپینڈنس زیادہ تھی, عسکری اداروں کے ساتھ تعاون بہت تھا. اب وہ اپنے حق اپنے طور پہ خود, مثلا یو اے ای ایک ریجنل پاور بن چکا ہے. آذربائیجان کہاں, لیبیا کہاں, یمن کہاں, ہر طرف جو ہے انہوں نے اپنے چکر چلائے ہوئے ہیں. سعودی عرب کی بھی یہی صورتحال ہے. دوسری بات یہ کہ جو حکمرانوں کی جو نئی جنریشن ہے یہ پیور پریگمیٹک ہے. مثلا انڈیا اب ان کی فارن پالیسی کا محور ہے. انڈیا سعودی عرب کا چوتھا جو ہے تیل خریدنے والا پارٹنر ہے. سب سے زیادہ جو تارکین وطن جو ورکرز ہیں گلف میں اور سعودی عرب میں وہ انڈیا کے ہیں. تو پاکستان کے ساتھ جو ایک پیور اسلامی بھائی چارہ ہے, اچھا دونوں ممالک نے کبھی بھی ہم سے پوچھ کے تو کوئی فیصلے نہیں کیے, ہم نے البتہ ان سے پوچھ کے ہمیشہ جو ہے فیصلے کیے ہیں. لیکن اب جو نئی صورتحال ہے شاید انہیں بھی ہماری اتنی ضرورت نہیں رہی. لہٰذا یہ جو نیا الائنس سسٹم بن رہا ہے, جیسے چائنا ہے, ٹرکی ہے, ایران وغیرہ, پاکستان چاہے نہ چاہے انہیں ادھر ہی جانا پڑے گا. آپ اچھا جہاں تک مسئلہ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا,
ایک واحد جو اڑچن ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر میں اگر ان سے پوچھوں گا کہ بھائی صاحب پھر کشمیر پہ بھارت کا قبضہ کیسے ناجائز ہو گیا تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا اس کا کیا جواز ہوگا، صرف ایک اڑچن مجھے لگ رہی ہے. زرار دوسرا اس پہ ایک پوائنٹ میں اس پہ ریز کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں بالکل مورلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اخلاقیات سے ویسے بھی آپ انٹرنیشنل ریلیشن شپس میں کچھ نہیں حاصل کر سکتے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ او ہو تم تو اپنی اخلاقی موقف سے ہٹ گئے ہو، اب میں آپ کو کشمیر پہ سپورٹ نہیں کر رہا ہوں. اخلاقی موقف تھا بھی تو کب کسی نے کچھ سپورٹ کیا کہ کشمیر پہ ہمیں، اور اگر کیا بھی ہے تو وہ لپ سروس ہی ہوتی ہے. ظاہر ہے اس سے آگے کون کیوں جائے ہمارے لیے، رائٹ. کشمیر کے ایک لیگل ڈسپیوٹ ہے پاکستان اور بھارت کے بیچ میں، اس کا ایک اپنا وجود ہے. اسرائیل اور فلسطین کا ایک ایشو ایک سیپریٹ ایشو ہے، بالکل مورلی آپ ان کے کنیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے آگے کمپیریزن بنتی نہیں ہے. آپ یہ بھی ایک آرگیومنٹ دے سکتے ہیں کہ جی ژنجیانگ اور ویگرز پہ تو آپ کوئی ایک جملہ نہیں نکلتا نا آپ کے منہ سے کسی سے بھی، حکومت سے، میڈیا سے. اور اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ آپ کی اسٹریٹجک انٹرسٹ اور آپ کی اسٹریٹجک الائنس چین کے ساتھ ہے. آپ بولیں گے تو کیوں بولیں گے، آپ کو کیا حاصل ہوگا. اس کو بھی آپ اسی کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں، وہ ایک الگ بات ہے. نیگیٹو ایسپیکٹس کیا بنتے رہتے ہیں پھر آپ کے پاس، کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کو یو اے ای اور سعودی عرب کے ساتھ یہ جو ڈسکنیکٹ ہے اس کو برج کرنا ہوگا. کیونکہ جیسے آپ ابھی بول رہے تھے وسعت اور مبشر، آپ دونوں بول رہے تھے، ان کو شاید ہماری ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں تو ہے نا. اور اگین میں آپ ریوائنڈ کر کے جاؤں گا، جو ابھی عمران خان وزیر اعظم عمران خان کا کلپ ہم نے چلایا ہے کہ آپ اپنے پیر پر کھڑے نہیں ہیں، اور جب تک آپ نہیں ہیں اپنے پیروں پہ کھڑے تو آپ ظاہر ہے آپ اور لوگوں کے محرون منت رہیں گے ہمیشہ کے لیے. تو دس از دا ڈائلیما. بھی انفارچونیٹلی ٹائم ختم ہو گیا. دیکھو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے بھی ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا جو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کی طرف جاتا ہے. اس راستے پہ تو ہم قیامت تک اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے جو ہم نے اب تک اختیار کیا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ہم اس راستے، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں انڈو دیکھتے ہوئے، جیسے عمران خان نے کہا ہے کہ اپنی اکانومی کو آپ نے وہ کرنا ہے پہلے اور اس قابل بنانا. سعودی عرب اور وغیرہ کے لیے آسان یہ ہے کہ وہاں ایک تو آٹوکریٹک ریجیمز ہے، پھر ان کے پاس پیسہ بھی ہے. ہمارے پاس دونوں چیزیں نہیں ہیں. ہاں تو ہمیں وہ ایونیوز تلاش کرنے ہوں گے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے جو گلف کے راستے سے نہ گزریں، ورنہ کوئی چانس نہیں ہے. یہ ممکن فی الحال میرے حق میں یہ بات جاتی ہے، میں اور بھی باتیں کر سکتا ہوں اور سن سکتا ہوں، میرے حق میں ایک بات ہی جاتی ہے، وقت ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اجازت لے لیں. خدا حافظ. خدا حافظ.